غامدی صاحب آپ سب بھی اپنا آپ کو مکتب فراہی یا فکر فراہی سے نسبت دیتے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی جیسے کچھ جو مولانا فراہی صاحب کے شاگرد ہیں وہ، یا یہاں تک کہ اصلاحی صاحب کی بھی، وہ لوگ نہیں تسلیم کرتے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فکر فراہی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور ان کا یہ شاید الزام ہے یا خیال ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں آپ لوگ ان سے انحراف کی طرف چلے گئے. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ کی تعبیرات ان سے مختلف بھی ہے کئی جگہوں پر؟ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دوسرے سوال میں دوں گا، پہلے یہ تھوڑا بتایا نا کہ یہ جو آپ لوگوں پر اعتراض ہے کہ، اور انہی کے فکر کے ماننے والوں کی طرف سے کہ آپ لوگوں کا فکر فراہی سے تعلق نہیں ہے، تو فکر فراہی کیا ہے اور اس نسبت میں جو آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے اس کو آپ کیسے لیتے دیکھیے، غامدی صاحب نے اپنی فکر کے جو مبادی یا اصول بیان کیے ہیں وہ ان کی کتاب میزان کے مقدمے میں موجود ہیں. وہ مبادی تدبر قرآن پہ مبنی ہے، مبادی تدبر سنت ہے، اور مبادی تدبر حدیث ہے. انہی کا ایک خلاصہ انہوں نے اصول و مبادی کے عنوان سے اپنی کتاب مقامات میں کر دیا ہے. آپ اس مضمون کو پڑھ لیں، اس میں جو قرآن، سنت اور حدیث سے متعلق اصول اپنی انڈرسٹینڈنگ کے پس منظر میں انہوں نے بیان کیے ہیں، کیا وہی اصول مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی کے یہاں اپنی اصل کی حیثیت سے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ یہ ایک طالبانہ مطالعے کا موضوع ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ غامدی صاحب کی فکر کی جو بنیاد ہے، جو بنا ہے، جو اصول و مبادی ہیں، مولانا فراہی تو ان سے واقف ہی نہیں ہے، یا مولانا اصلاحی جن کی طرف وہ استاد امام کہہ کے نسبت کرتے ہیں وہ تو ان سے واقف ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ سوال ایک علمی خیانت کا سوال ہے کہ غامدی صاحب اپنی فکر کو ان سے کیوں موسوم کرتے ہیں کہ جب وہ اصول و مبادی میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ طالبانہ طور پہ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. غامدی صاحب جو چیزیں بیان کر رہے ہیں قرآن کے ضمن میں اٹھا لیں، وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید کی خاص حیثیت ہے جو ان کے ہاں زیر بحث ہے. قرآن میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، حکم ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، اسی کی بساط پر تمام افکار، نظریات، اختلافات کو پیش کیا جائے گا. وہ فیصلہ کن اتھارٹی رکھتا ہے. اس کی اس فیصلہ کن اتھارٹی کے نتیجے میں کچھ ناگزیر عقلی لوازم پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کو قطعی دلالہ ہونا چاہیے. اگر وہ فیصلہ کن ہے تو تعویل واحد ہونی چاہیے تاکہ فیصلہ کر سکے. اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کا متعین متن ہونا چاہیے. اگر وہ فیصلہ کن ہے تو اس کو حدیث پر حاکم ہونا چاہیے. یہ ساری بحثیں مولانا فراہی کے یہاں مکمل طور پر موجود ہیں. کہیں نہ جائیں، صرف ان کی ایک کتاب جو تفسیر نظام القرآن کا مقدمہ ہے اسی کو دیکھ لیں، اسی میں یہ قرآن مجید سے متعلق اصول و مبادی انہوں نے بیان کر دی ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ سنت اور حدیث کا فرق. سنت اور حدیث کا جو فرق ہے اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ بات مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی پر مبنی نہیں. پوری امت میں جو ایک چیز امام شافعی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت کی دو قسمیں کرتے ہیں. ایک سنت وہ قرار دیتے ہیں جو تنتقل قافہ عن القافہ ہے، جیل عن الجیل ہے، جس کو امام شافعی علم العامہ کا نام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو منتقل کرتی ہے، اور یہ افراد کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے تعدد امکنہ کے ساتھ، اور اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، وہ دین کے ان عملی احکامات کو آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے. مثالوں میں ذکر کرتے ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا. تو پوری امت اس پر متفق ہے کہ سنت کی ایک نوعیت یا ایک قسم وہ ہے جو اجماع اور تواتر سے قطعیت کے ساتھ منتقل ہوئی ہے. جو دوسری بحث ان کے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اخبار احاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سنت سے متعلق جو چیزیں آ گئی ہیں اس کو آپ کس کیٹیگرائزیشن میں رکھنا ہے. تو ہمارا جو علم ہے وہ اس کو سنت ہی کا نام دے کر ایک دوسری قسم بنا لیتا ہے، اور دونوں کے حکم میں بھی فرق کرتا ہے. اگر آپ نے اس کو پریسیجن سے دیکھنا ہو تو ہم نے اس پر گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں، حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان. اس میں آپ ابن عبد البری کا وہ پریزنٹیشن دیکھ لیں گے جس میں 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے اس کو فرق کو واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ 2 قسمیں بناتے ہیں. ہمارا جو ڈسکورس ہے جس کو غامدی صاحب نے منقح کر کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے اندر یہ جو دوسری قسم ہے یہ ایک دوسری کیٹیگری کے تحت آ جاتی ہے. اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں ہم. اسوہ حسنہ کیونکہ اخبار احاد جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مبنی جو تفہیم و تبیین ہے، شرح و وضاحت ہے، اس کے اطلاقات میں آپ نے دین کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا ہے. آپ کی سیرت و سوانح دین پر عمل کا نمونہ اسوہ حسنہ ہے. تو ہم اس کو اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. یہ جو امت کے پس منظر میں ایک پورا کا پورا تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے، مولانا فراہی
اور مولانا اصلاحی کے یہاں آ کر یہ تقسیم درست ہونا شروع ہوئی ہے، جس کو غامدی صاحب نے پھر اصول و مبادی میں آ کر اس پریسیجن کے ساتھ بیان کر دیا جو پریسیجن ان دو بزرگوں کے اس طرح نظر نہیں آتی، لیکن یہ بحثیں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں اس میں علماء کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فراہی کی چیزیں پڑھیں اخبار احاد کے بارے میں، خود اسی تفسیر نظام القرآن کے مقدمے میں، کہ وہ اس کی پلیسمنٹ کو کیسے رکھتے ہیں، یعنی جو بحث علماء کے یہاں ایک دوسرے ضمن میں پیدا ہوتی ہے بیان کے پس منظر میں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو شارع کی حیثیت سے بھیجا ہے، لہٰذا اس کا بیان قرآن کے اندر تغیر، تبدل، ترمیم، اضافہ، نسخ کر سکتا ہے، اس کو سرے سے وہ نہیں مانتے۔ وہ حدیث کے باب میں وہ جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ دوسری جانب اس سنت جس کو پورا علم مانتا ہے اجماع و تواتر سے نقل ہو، وہ اس کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی دبستان شبلی کے ایک بڑے عالم مولانا سید سلیمان ندوی، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک مضمون لکھا ہے حدیث و سنت کا جو فرق ہے، اور اس کو آپ پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جو اصول و مبادی غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں ان میں یہ دونوں بزرگ کسی بھی جگہ پر اصول میں اختلاف کرنے کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، ہاں البتہ پریزنٹیشن، پریسیجن اور پھر دین کی پوری عملی مواد کو سامنے رکھ کے جو کیٹیگرائزیشن کا عمل ہے وہ اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو اسکول آف تھاٹ بنتے ہیں جیسے ہوتا ہے بالکل ایسے ہی یہاں پر ہوا ہے۔